حضرات گرامی، آئیے اب جس گھڑی کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار تھا وہ لمحہ آ ہی گیا۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے مقصد کی طرف چلتا ہوں۔ حاضرین، کچھ شخصیات اپنی پہچان آپ ہوا کرتی ہے، ان کا کلام ہی ان کا تعارف، ان کی تقریر ان کی علمی بصیرت کی دلیل ہوتی ہے۔ کسی دانا نے کیا ہی خوب کہا ہے، انسان اپنے کلام کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو اس کا ہنر سامنے آتا ہے۔ تو آئیے اب میں مائک پر ایک ایسی علمی و روحانی شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں جس کے انداز تکلم میں جہاں متانت و سنجیدگی ہے، وہی ان کے لہجے میں معرفت الہی کی چاشنی بھی ہے، اور سینے میں وہ درد و گداز اور محبت الہی کا وہ شرر پوشیدہ ہے جو ہزاروں دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ شاید علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے انہی جیسے حضرات کی ترجمانی اس شعر میں کی ہے، کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو، کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو، کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوش چینوں میں۔ الحمدللہ حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے علاقہ برار میں جو مقبولیت عطا فرمائی ہے وہ اہل علم پر مخفی نہیں۔ ہزاروں محبین کی اور عاشقین کے دل کی دھڑکن حضرت والا کی ذات گرامی ہے، اور آج خود ناظم جلسہ بھی آپ کے عشاق کی صف میں سر فہرست داخل ہے۔ اس سے میری مراد حضرت مولانا مفتی سید نور الدین صاحب اشاعتی کسر اللہ امثالہم، محتمم مدرسہ جامعہ فیض برار دھاموری کی ذات گرامی ہے۔ حضرت والا سے میں ادباً گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے پر اثر وعظ سے ہم سبھی سامعین کو محظوظ فرمائے اس شعر کے ساتھ کہ نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتا ہے وہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کی اس نورانی بزم کے صدر عالی مرتبت اور اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے تمام ہی موقر معظم معزز اور محترم معتمد حضرات علماء کرام، اتنی بڑی یہ تعداد ہے کہ میں چند کے نام جانتا ہوں اور بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کے نام ذہن میں نہیں ہے، اس لیے دانستہ طور پر میں تمام علماء کو ایک لفظ میں سمیٹ کر پھر بزرگان محترم، برادران عزیز اور گوش براواز خواتین، آج کا آپ کا یہ جلسہ اس نوعیت سے انتہائی منفرد ہے اور
اپنی مثال آپ ہے کہ اس میں پروگرام پیش کرنے والے دارالاقامہ کے طلبہ نہیں ہیں اور یہ معصوم بچے نہیں ہیں، دارالعلوم کے بچے نہیں ہیں، یہ چھوٹے مکتب کے بچے بھی نہیں ہیں، یہ روز آنے جانے والے اور بڑی عمر کے بچے ہیں جنہوں نے ایسا پروگرام مرتب پیش کیا کہ عام طور پر اس عمر میں ایسا پروگرام پیش کرنے کی مثالیں آپ کم دیکھیں گے۔ ہمارے خیال سے تعلیم بالغہ کے عنوان پر ہم نے یہ پہلا مدرسہ یا پہلا جلسہ دیکھا اور یہ پہلے طلبہ دیکھیں جنہوں نے آ کر تقریر بھی اقامتی مدارس کے طلبہ کے انداز میں کی اور انہوں نے قرآن کریم بھی پڑھا، تو ان کا اسلوب بھی وہی تھا اور صحت ادائیگی، طرز لہجہ اور صوت بھی وہی تھی۔ یہ بڑی فکر انگیز چیز بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے اور لائق اتباع بھی ہے۔ ہمارے خیال سے اگر کوئی ایک طالب علم ہی ہو، جیسے آخر کا وہ طالب علم جس نے قرآن کریم مع ترجمہ سب کے سامنے پیش کیا، تو اس کی جو تجوید تھی، جو صحت تھی، حضرات علماء کرام سب جانتے ہیں کہ وہ داد تحسین کا مستحق ہے، اور ہمارے خیال سے وہی ایک طالب علم مولانا عرفان صاحب کی کامیابی کا ضامن ہے، اور وہی صدقہ جاریہ ہے اور وہی تنہا وسیلہ نجات ہے۔ دراصل قرآن کریم چیز ہی ایسی ہے کہ جب اس سے کوئی ٹچ ہو جائے تو انسان ایسی نکھر کر سامنے آتا ہے۔ اقبال بھی پہلے ایسے اقبال نہیں تھے، لیکن جب وہ قرآن سے وابستہ ہوئے تو جو علوم اور معارف ان کے یہاں سے نکلے، اس نے دنیا کے شاعروں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمر میں آئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا کہ مرتبہ محدث پر وہ نہ صرف یہ کہ جلوہ فگن ہوئے، بلکہ نقد و جرح کا بھی کام انہوں نے انجام دیا۔ فضیل بن عیاض ایک ڈاکو تھے اور کبھی کبھی وہ بول کر بھی ڈاکہ ڈالتے تھے، لیکن ایک واقعہ پیش آیا، اس کے بعد ان کی زندگی میں جو تبدیلی آئی۔ تو ایک بار کا واقعہ ایسا ہے کہ وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ مسافر گزر رہے تھے، تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جلدی چلو، رات ہو جائے گی تو فضیل ڈاکو آ جائے گا۔ تو انہوں نے اللہ کے سامنے بہت رویا کہ اے اللہ، اب تو میں توبہ کر چکا ہوں، لوگ آج بھی مجھے ڈاکو کہتے ہیں۔ ان کے دل کو مطمئن کسی ذریعے سے کیا گیا کہ اب تجھے کوئی ڈاکو نہیں کہے گا۔ چنانچہ فضیل بن عیاض ہے جن کے عبادتوں پر لوگ سلام بھیجا کرتے تھے، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک کنت فی العبادت تلعب۔ بڑی عمر کے لوگ تھے، لیکن ان کی زندگی میں جو تبدیلیاں آئی تو اللہ نے ان کو مثال بنا دیا۔ یہ طلبہ بھی جنہوں نے پروگرام پیش کیا، یہ مثال بن گئے۔ یہ آپ کے سنگرام پور کے لیے مثال نہیں بنے، بہت دور دراز تک یہ آواز جائے گی اور لوگ تقلید کریں گے اور مولانا عرفان صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ میرے بھائی، علم بجائے خود مطلوب ہے، لیکن مسجد میں کچھ لوگ نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہے ہوں اور کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوں، تو نمازیوں کو دیکھ کر وہ بے نمازی لوگ شرما جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ نماز کو فرض سمجھتے ہیں۔
لیکن جس کو کلمہ نہیں آتا، جس کو قرآن نہیں آتا، وہ قرآن نہ جاننے کی وجہ سے قرآن جاننے والوں کے سامنے کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے اس کو فرض نہیں سمجھا، اس نے اس کو اہم نہیں سمجھا۔ جبکہ اللہ رب العالمین کے دربار میں جہالت عذر نہیں ہے، دنیا کی عدالتوں میں جہالت عذر نہیں ہے۔ کوئی ٹریفک پولیس کسی ٹو ویلر والے کو پکڑ لے اور وہ یہ کہے کہ سر میں نہیں جانتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، تو وہ کہیں گے کہ آپ کا کیس نہ جاننے والوں کی عدالت میں چلایا جائے گا، لیکن آپ بہرحال مجرم ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے یہاں پر نہ جاننا کہ ہم سیدھے سادے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا، اللہ کے یہاں یہ عذر نہیں ہے، اللہ کے یہاں یہ جرم ہے۔ اور اللہ کے یہاں علم کی قدر اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین محبت اور پیار اور لاڑ تو صوفیہ سے کرتے ہیں، مجذوبوں سے کرتے ہیں، لیکن بات مانتے ہیں اہل علم کی۔ دنیا کہتی ہے کہ فلاں کی دعا قبول ہو گئی، فلاں بزرگ کی بات اللہ نے مان لی، قبول ہو گئی، اور بعد میں یہ کہتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے یہ کہا۔ علم کا اللہ کے یہاں اس لیے بڑا مقام ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ علم والوں کے سیاہی کو شہیدوں کی لہو کے ساتھ تولیں گے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شہید اپنے جسم کا آخری قطرہ بنام خدا بہا دیتا ہے، اور علم والے تو کبھی پنکھے کے نیچے، کبھی کولر میں اور کبھی اے سی میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ دونوں میں کیا نسبت ہے؟ تو جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ شہید مملکت اسلامیہ کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اہل علم مملکت اسلامیہ کی فکری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین بعض اوقات اہل علم کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کسی شخص کو ہم نے 1000 روپے لے کر بھیجے کہ سامان لے کر آؤ، اور وہ 1000 روپے میں سے 10 روپے گرا کر آ جائے اور پورے 1000 روپے کا سامان لے کر آئے، پورا حساب دے دے، تو وہ 10 روپے کے جرم کو بھیجنے والا معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ بڑا کام کر کے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں علم کی بڑی قدر ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے دین صحیح کی بنیاد علم پر رکھی ہے۔ علامہ اقبال جنہوں نے ابھی کہا کہ مشرق و مغرب کے میخانوں سے انہوں نے کسب فیض کیا تھا، مسٹر تھامس واکر آرنلڈ ان کے فلسفے کے استاد تھے، اور انہی کے توسط سے وہ مسجد قرطبہ میں داخل ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اندر سے اس کو بند کر دینا۔ اقبال جب اندر گئے انہوں نے اس کو اندر سے بند کر دیا، تو وہ مسجد و ممبر و محراب کے قریب گئے، تو جو انہوں نے منظر وہاں کا خونی دیکھا تھا، وہ منظر وہ تھا جس کو انہوں نے بیان کیا، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ وہاں صلیب لگی ہوئی تھی، تو اقبال اندر جا کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ وہ اقبال درد دل کا امین اور توحید کا علمبردار ہے۔ علامہ اقبال تمام شعراء کے دفتر میں ایک تنہا شخص ہے، تنہا ایک علامہ اقبال ہے جس نے یہ بات کہی ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا، بے آہ سحر گاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی،
اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی جس رزق سے آتی ہو۔ یہ بات آپ کو دوسری جگہ نہیں ملے گی، حالانکہ فلسفے کا طالب علم تھا، اس نے مسٹر آرنلڈ سے فلسفے کی تعلیم لی تھی، اس نے بیرسٹری کی ڈگری لی تھی، اور اس نے میونسپل کے الیکشن لڑے تھے، اور اقبال نے جا کر عدالت میں وکالت کی پریکٹس کی تھی، اقبال نے گول میز کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ اس نے ایک عجیب بنیادی بات کہی، اس نے کہا امت کی حفاظت عقیدہ ختم نبوت سے ہے اور دین کی حفاظت قرآن سے ہے۔ قرآن ختم قوم ختم۔ اکبر الآبادی نے بھی یہ بات کہی کہ مسلم قوم قرآن سے ہے، قرآن ختم قوم ختم۔ انہوں نے کہا قرآن گم قوم گم، ایمان گم صوم گم۔ اگر یہ قرآن امت کے ہاتھ سے لے لیا جائے جس کی اکثریت کو قرآن پڑھنا نہ آئے، تو پھر اس کی جوان بیٹیاں اور اس کے جوان بیٹے بے حیائی کی کس حد تک جائیں گے، اس کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں لی جا سکتی۔ اس لیے دین کی حفاظت یا دین کی طلب پیدا کرنے کا ایک بہترین اور اولین ذریعہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کا شوق شروع کر دیا جائے۔ ایک صاحب ہے رہنے والے، وہ آس پڑوس کے ہیں لیکن ناگپور میں آج کل مقیم ہیں۔ وہ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں عموماً کام نہیں ہوتا، اور پھر وہاں لوگوں کو، بچوں کو، بڑے بچوں کو وہ قرآن سکھاتے ہیں۔ وہ قرآن جب ان کا درست ہوتا ہے، نورانی قاعدہ ان کو پڑھنا آ جاتا ہے، تو وہ ان سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ان سے ملنے جلنے لگتے ہیں، ان کے عاشق ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ان کی جماعت نکالتے ہیں، پھر وہ ان کا جلسہ کرتے ہیں تو ہمیں بلاتے ہیں۔ ہم نے یہ محسوس کیا جس کو تربیت صحیح دینی ہو، اس کا آسان طریقہ ہے کہ اس کے قرآن کی فکر شروع کر دی جائے۔ جس کی بے حیائی میں کمی لانی ہے اس کو قرآن سے جوڑ دیا جائے۔ قرآن کریم نے بھی یہ بات کہی ہے، قرآن کریم نے بھی یہی انداز اختیار کیا ہے۔ علم بہرحال علم ہے جو بجائے خود مطلوب ہے۔ اب آپ کو اس کی چند مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں کہ معافی بن عمران الموصلی، جن کو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یاقوتۃ العلماء کہتے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ رات بھر عبادت کرنا، نفل نماز پڑھنا افضل ہے یا علم حاصل کرنا افضل ہے؟ انہوں نے کہا حدیث تکتبہ احب الی من قیامک من اول اللیل الی آخرہ، حدیث کا لکھنا پڑھنا اور علم حاصل کرنا میرے نزدیک پوری رات نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یہی بات امام احمد بن حنبل سے پوچھی گئی، اور یہی بات ابن شہاب زہری سے پوچھی گئی، اور یہی بات امام شافعی سے پوچھی گئی، اور یہی فتویٰ مصر کے امام ابن وہب دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ نبوت کے صحبت یافتہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی یہ بات کہتے تھے کہ قرآن یاد کرنا، علم حاصل کرنا رات بھر نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اب پوچھنے والے نے پوچھا کہ علم سے مراد آپ کی کیا ہے؟ یہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طلاق، نکاح کے مسائل، تشہد وغیرہ التحیات کا یاد کرنا؟ کہا ہاں یہی، یہ یاد کرنا پوری رات نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ حتیٰ کہ تذکرۃ الحفاظ میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو قطن کے حوالے سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں ما رأیت شعبہ، میں نے شعبہ کو دیکھا، قد رکع الا ظننت انہ قد نسی، میں نے امام شعبہ کو دیکھا کہ وہ رکوع میں تھے، اور اتنا لمبا رکوع تھا کہ میں سمجھا کہ وہ اٹھنا بھول گئے۔ پھر میں نے ان کو دیکھا کہ سجدے میں ہیں، اور اتنا لمبا سجدہ انہوں نے کیا کہ میں سمجھا کہ شاید ان کو سجدے سے سر اٹھانا یاد نہیں رہا۔ لیکن یہی امام شعبہ ہے، جب یہ بڑھاپے کو پہنچ گئے تو ان سے بڑھاپے کو پہنچ گئے، ان کی جلد پر، ان کی کھال پر جھریاں آ گئی، تو کسی نے ان سے ازراہ تراحم و شفقت اور مہربانی پوچھا
کہ حضرت اب آپ کی اس پیرانہ سالی میں اور اس بڑی عمر میں اب آپ کی عبادت کا معمول کیا رہا؟ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ایک ٹھنڈی اہلی اور کہا بس اب ہم سے نہیں ہوتا، اب ہم سے نہیں ہوتا، بڑھاپا آ گیا، اب ایک رکعت میں 2.5 پارے سے زیادہ ہم سے نہیں پڑھا جاتا بڑھاپے میں۔ اور پھر آگے بات کہی کہ اب ہر مہینے کے 13، 14، 15 ایام بیس کے روزوں کے سوا ہم سے اب نہیں رکھا جاتا۔ ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور اور مسلم ہے، ثابت ہے کہ وہ صائم الدہر تھے۔ صائم الدہر کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور 24 گھنٹے میں قرآن ختم کرتے تھے۔ بعض لوگ غلام تھے جن کے مالکوں نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں ہمیں مہینہ، ماہانہ یا 6 ماہی یا سالانہ اتنے روپیے دینا ہے یا ہمارے گھر کا خرچہ چلانا ہے، باقی تم آزاد۔ تو وہ غلام تھے، لوگوں کے ماتحت تھے، جیسے ان کے آقا اور ان کے مالک ان سے کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ اس سب کے باوجود ان کا کہنا ہے کننا عبیدا مملوکین منا من یؤدی الضریبہ ومنا من یخدم اہلہ، ہم میں سے بعض لوگ ٹیکس ادا کرتے تھے، لگان چکاتے تھے، بعض لوگ اپنے مالکوں کے گھر والوں کے اخراجات پورے کرتے تھے۔ اس سب کے باوجود وہ کہتے ہیں کننا نختم کل لیلۃ مرۃ، لیکن ہر رات میں قرآن ختم کرتے تھے تو غلام، لوگوں کے نانے جبی کے محتاج تھے، لیکن تو نہ روٹھے، تیرا روٹنا ہے غضب، تیرا در نہ چھوٹے، سب چھوٹ جائے تو چلتا ہے، تو نہ روٹے۔ مجھے فاقہ گوارا ہے لیکن بے ذوق رات مجھے گوارا نہیں۔ میں پیاسا تو رہ سکتا ہوں لیکن بغیر روزے کے نہیں رہ سکتا۔ میرے پروردگار تیرے احسانات مجھ پر اتنے ہیں کہ اب تو اگر مجھے ساری حیات ایک گھونٹ پانی اور ایک لقمہ کھانا نہ بھی دے تب بھی میں تیرا غلام۔ شیخ سلیمان تیمی کے بارے میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ وہ کہتے تھے، ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ صائم الدہر تھے اور 24 گھنٹے میں قرآن ختم کرتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ سجدے میں 70 دفعہ سے کم سبحان ربی الاعلیٰ کبھی نہیں کہا۔ باپ ان کی عبادتوں کا اندازہ لگائیے، یہ ان کی عبادتیں آپ دیکھیے۔ اب اس کے بعد یہ بات دھیان میں رکھیے کہ ان کی عبادتیں ایسی تھی، حالانکہ یہ نفل عبادت کو افضل نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی عبادتیں ایسی تھی حالانکہ یہ نفل عبادتوں کو افضل نہیں سمجھتے تھے، جس کو مفضول سمجھتے تھے اس میں اتنی محنت کرتے تھے، جس کو افضل سمجھتے تھے اس میں کیا کرتے ہوں گے؟ علم کو افضل سمجھتے تھے تو اس میں کیا کرتے ہوں گے؟ چنانچہ یزید ابن حوشب نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات لکھی ہے یوسف ابن اسباط کے حوالے سے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے 30 سال ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے کسی سے مذاق نہیں کی اور 40 سال سے انہوں نے مسکرا کر نہیں دیکھا۔ یزید بن حوشب تو ایسا کہتے تھے کہ مجھے تو دیکھ کر کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے حسن بصری اور عمر بن عبدالعزیز کے لیے جہنم بنائی ہے۔ جب یہ نفل عبادتوں کو افضل نہیں سمجھتے تھے تو اتنا کرتے تھے، جس کو افضل سمجھتے تھے اس کے لیے کیا کرتے ہوں گے؟ اس لیے انہوں نے اس کے لیے ایسی قربانیاں دی، ایسی محنتیں کی اور ایسے جتن کی کہ آج اس کا یقین کرنا بھی مشکل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس مدینہ پاک میں ہوا کرتا تھا، لوگوں کو شوق تھا، علم کا شوق تھا، لوگ روتے تھے اس بات پر کہ لوگوں کو محمد رفیع کے گانے تو آتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھنا نہیں آتا۔
لوگوں کو قوالوں کی قوالیاں تو گانی آتی ہیں، اللہ کا کلام پڑھنا نہیں آتا، اس لیے وہ تنہائی میں روتے تھے۔ جب احساس ہوتا تھا، جب اپنے پوتے کو سنتے تھے، اپنے بیٹے کو سنتے تھے، مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو تنہائی میں سر پٹک پٹک کے روتے تھے کہ میرے اللہ، زندگی ایسی گزر جائے گی، کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ یہ چیز بہت کام کی ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات میں لکھا ہے کہ کوئی بزرگ اپنے گھر سے، بستی سے نکل کر کسی جنگل میں چلے گئے کہ وہاں ہٹ کر رہیں گے، شور شرابے سے دور رہیں گے۔ وہاں جب رات ہوئی تو بہت شور ہوا، اگلی رات بھی شروع ہوا، تیسری رات بھی شروع ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی ہم تو یہاں آئے تھے سناٹے میں، یہاں شور کیسے؟ تو بتایا گیا کہ یہاں ایک عورت ہے بازاری طوائف، رات میں لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو یہ اس کا شور ہے۔ انہوں نے کہا چلو اس کے پاس ہم چلتے ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ جمیلہ، او جمیلہ، تیرا نام جمیلہ ہے؟ کہا ہاں۔ یہ تیری بچیاں جب یہاں سے جنازے گزرتے ہیں تو تیری بچیاں کہتی ہیں کہ اماں یہ جنازہ اس کا ہے، یہ جنازہ اس کا ہے، اور تو بھی کہتی ہے کہ بیٹا دیکھ لے جنازہ کس کا ہے۔ تو لوگ، تیری بچیاں آ کر کہتی ہے کہ اماں جہنمی کا جنازہ جا رہا ہے، جنتی کا جنازہ جا رہا ہے، تو جنتی کا اور جہنمی کا فیصلہ کیسے کرتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت، جب لوگ جنازے کے پیچھے چلتے ہیں تو اس کے بارے میں اچھا تذکرہ کرتے ہیں تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ یہ جنتی ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا، یہ مر گیا، جلدی مرنا تھا، تو میں اس کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ کرتی ہوں۔ بزرگ نے فرمایا سب کا تذکرہ کرتی ہے، اپنے بارے میں تو سوچ، تیرے بارے میں لوگ کیا تذکرہ کریں گے؟ تو اس نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت میری زندگی تو ایسی گزری، لوگ میرے بارے میں کیا تذکرہ کریں گے، کیا سوچیں گے؟ حضرت نے کہا نہیں ایسا نہیں، تو غسل کر، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اس نے غسل کی، انہوں نے دعا کی اور اللہ کو رو کر حال زار میں بتایا کہ اللہ یہاں تک پہنچانا میرا کام، اس کے دل کو صاف کرنا تیرا کام۔ اس نے نیت باندھی اور سجدے میں جا کر بہت روئی۔ بزرگ چلے گئے۔ رات میں جب لوگ اس کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ، غسل کر اور اللہ کے سامنے رو۔ جب وہ اللہ کے سامنے روتا اور کھڑے ہوتا تو یہ بھی 2 رکعت نماز باندھ کر، نیت باندھ کر کھڑے ہوتی اور اللہ سے کہتی میرے اللہ کل جو میرے پاس آتے تھے آج میں نے ان کو تیرے سامنے کھڑے کر دیا، یہاں تک پہنچانا میرا کام، اس کے دل کو پاک کرنا تیرا کام۔ حتیٰ کہ جتنے لوگ پہلے آتے تھے وہ نمازی بن گئے۔ ایک دن آئے کہ اس کا انتقال ہوا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگ اس کے پیچھے جا رہے تھے اور یہ تذکرہ کر رہے تھے، عجیب عورت تھی، میرے بچے کی جوانی اس کے پیچھے خراب ہو گئی، عجیب عورت تھی، میرے گھر کی دولت اس کے پیچھے صاف ہو گئی، لیکن ایک بار کیا ہوا کہ اس کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ پھر میرے بچے کے چہرے پر داڑھی بھی اسی کی برکت سے ہے، میرے بچے کے چہرے پر انوارات جو آئے وہ اسی کی برکت سے آئے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جمیلہ تھی جو دوسروں کے جنازوں پر تبصرہ کرتی تھی، وہ عورت تھی جو دوسروں کے جنازوں کی خبر لیتی تھی۔ ہمیں بھی اپنے جنازے کے بارے میں سوچنا چاہیے، لوگ کیا خبر کریں گے، کیا تذکرہ کریں گے، کس کا جنازہ جا رہا ہے، کون مر گیا، اچھا تھا برا، دیر سے مرنا تھا کہ جلدی مر گیا بہتر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ درس ہوتا تھا۔ اچانک ایک نوجوان آیا، چہرے سے مصر کا رہنے والا لگتا تھا، 17 سال کا نوجوان تھا۔ اس نے آ کر پوچھا فیکم عبد الرحمن بن قاسم، تم میں کوئی عبد الرحمن بن قاسم ہے؟ امام مالک نے اشارہ کر دیا یہ ہے۔ وہ نوجوان ان کے پاس آیا اور ان کے ایسے مونڈے پکڑ کر کھڑے کر دیا اور کھڑے کر کے کان میں کچھ کہا، بس اتنا کہنا تھا کہ اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے اور سسک کے رونے لگے، بے تحاشا رونے لگے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس حدیث جو ہوتا تھا اس میں تو مشائخ اور علماء شریک ہوتے تھے، بہت بڑا مجمع ہوتا تھا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ مکبرین کی تعداد 1100 ہوا کرتی تھی، واللہ اعلم۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ٹھہر گئے، سہم گئے، اور انہوں نے عبد الرحمن بن قاسم سے کہا عبد الرحمن ابھی تو بھی تم اچھے بیٹھے تھے، تم چہک رہے تھے، مہک رہے تھے، ابھی اچانک کیا ہوا؟ گھر سے کیا خبر آئی کہ تم دل فگار ہو گئے، رونے لگے؟ عبد الرحمن کچھ بتاؤ تو صحیح، عبد الرحمن کچھ سناؤ تو صحیح، ارے عبد الرحمن کچھ خبر تو دو کہ کیا خبر آئی ہے، کیا سننے کو ملا ہے؟ لیکن عبد الرحمن مسلسل روتے جا رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد جب ان کو رو رو کر اپنا دل ہلکا محسوس ہوا تو انہوں نے کہا حضرت ہم آپ سے کیا کہیں، ہم مصر کے رہنے والے تھے، ہم وہاں رہتے تھے، میں غریب آدمی تھا، لوگ مدینہ منورہ سے مصر آتے، آپ کے درس حدیث کی خبریں بتاتے، آپ کی باتیں سناتے، یہاں کے حالات سناتے، یہاں کی مقامات کی سیر کراتے، دل اچھلتا تھا، تڑپتے تھے، بے چین ہوتے تھے، اور خیال دل میں آتا تھا کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ چلے جاتے ہیں جب چاہتے ہیں مدینہ اور امام مالک کے درس حدیث میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم غریب ہیں، دنیا میں بھی غریب، آخرت کی بھی غریب، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی، ہم غریب تھے، ہم مچل کے تڑپ کے رہ جاتے تھے، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا نہیں تھا کہ ہم اس کو جمع کریں اور مدینہ منورہ پہنچے، روز کھاتے تھے، روز کماتے تھے، لیکن دل میں ارمان تھے اور شوق تھا۔ ہم نے دھیرے دھیرے پائی روپیہ آنا تن کا کرنا، جمع کرنا شروع کیا، ہمارے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا کہ ہم مدینہ منورہ آ سکتے تھے، ہم مدینہ منورہ پہنچے، آپ کی خدمت میں رہے، 1 سال ہو گیا، مجھے بیوی کی یاد آئی، تو میں نے اپنے دل سے کہا کہ عبد الرحمن چلتے ہیں، اب 1 سال ہو گیا، تو میرے دل نے گویا مجھ سے کہا کہ میاں برسوں سے تو جاہل تھے، تمہیں کچھ بھی یاد نہیں تھا، تم نے کبھی ہم سے نہیں پوچھا کہ تجھے یاد کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، ابھی تجھے آنے کو 1 سال تو ہوا اور تم جانے کی بات کرتے ہو، خبردار اب اگر جانے کی بات کی 2 سال ہو گئے۔ میں نے پھر جھانک کر دیکھا کہ اجازت ہے چلنے کی، تو میرے ضمیر نے کہا دیکھو ایسی بات نہ کیا کرو، 2 سال میں ہوتا کیا ہے، حتیٰ کہ 3 سال ہو گئے، تو میرے ضمیر نے مجھ کو جھنجھوڑا اور کہا کہ میاں سمندر کی پیاس ہے، قطرے سے کیا بجھے گی، لیکن مجھے ایک بات یاد آئی، ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، میری بیوی میرے دم سے ہے، وہ میرے بندھن میں ہے، میرا انتظار وہ کب تک کرے گی، تو میں نے میری بیوی کو خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ تو میری بیوی ہے، تیرا خرچ میرے ذمے ہے، نان نفقہ مجھ سے متعلق ہے، لیکن میں یہاں علم کی تلاش میں آیا ہوں، میں علم کی پیاس لے کر یہاں آیا تھا، 1 سال 2 سال 3 سال ہو گئے، لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ میری پیاس بجھ گئی ہے، میری پیاس ابھی بجھی نہیں ہے، لیکن چونکہ تم میری بیوی ہے، تیرا مجھ پر حق ہے، اس لیے میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ تو چاہے تو یہاں رہ یا تو چاہے تو میری طرف سے طلاق لے لے۔ وہ بیوی میری بیوی تھی، اس کا مجھے واپس فون آیا، اس کا مجھے واپس خط آیا، اور خط میں اس نے لکھی کہ آپ شوق سے علم حاصل کیجیے، اہتمام سے علم حاصل کیجیے، آپ اگر میری زندگی میں آ گئے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس زندگی میں نہیں آ سکے تو قیامت کے دن ایک شہید کی بیوہ بنا کے اٹھائی جاؤ گی۔ حتیٰ کہ ایک زمانہ گزر گیا، میں جب گھر سے چلا تھا تو میری بیوی امید سے تھی، اس کو بچہ پیدا ہوا، اس نے اس کی تربیت کی، وہ بڑا اور کمانے کے لائق ہوا، اس نے پیسہ کمایا، اللہ نے اس کی کمائی میں برکت دی، حتیٰ کہ وہ صاحب نصاب ہوا، پھر بھی وہ صاحب استطاعت ہوا، تو اس کی ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا اب تجھ پر حج فرض ہو گیا ہے، اب تو ایک کام کر کے حج کے لیے چلا جا، اور پھر اس نے کہا کہ بیٹا مکہ مکرمہ حج سے فارغ ہونے کے بعد تو مدینہ منورہ چلے جانا،
اور وہاں روضہ رسول پر صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرنا، اور صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد بیٹا پھر وہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں، ان کا درس حدیث ہوتا ہے، بیٹا وہاں جا کر پوچھنا کہ تم میں کوئی عبد الرحمن بن قاسم ہے؟ تو حضرت وہ جو جوان بیٹا بچہ تھا، اور جس نے میرے مونڈے پکڑ کر مجھے کھڑا کیا تھا، میرے کان میں کہا تھا، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ میرے ابا ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ جب اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے ابا، میں آپ کا بیٹا ہوں، تو حضرت مجھے اس کی ماں کے درد زہ کے ایام یاد آ گئے، مجھے ولادت کا زمانہ یاد آ گیا، مجھے خیال آیا کہ ولادت میں وہ کس کی محتاج بنی ہوگی، بچے کی ولادت ہوئی ہوگی تو پھر نام کیسے رکھا گیا ہوگا، جب بچہ روتا ہوگا تو وہ کیسے بہلاتی ہوگی، جب وہ بچہ گلیوں میں کھیلتا دوسرے بچوں کو ابا کہتا ہوا سنتا ہوگا تو ماں سے پوچھتا ہوگا ماں ابا کسے کہتے ہیں، جب بیمار ہوتا ہوگا تو وہ اس کی تسلی کیسے دیتی ہوگی۔ یہ وہ تمام باتیں تھی کہ میرے زبان منہ میں تھی، لیکن زبان کھولنے سے مقاصد تھا۔ آپ بتائیے کہ صحیح تھا کہ غلط تھا۔ یہ امت کے علم کے حاصل کرنے کے شوق کی داستانیں ہیں۔ کسی بھی حال میں امت کبھی بھی جاہل نہیں رہی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی یہاں جہالت عذر نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم سے جہالت تو عذر ہے ہی نہیں، قرآن کریم سے جہالت تو معاف ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین کچھ نہیں، چلے جائے گا۔ اللہ کے یہاں جہالت عذر نہیں ہے، اس لیے آپ تمام حضرات کوشش کریں۔ ابھی جو رمضان مبارک آ رہا ہے، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ قرآن کریم پڑھتے تھے اور ڈوب کر پڑھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن کا ایک، رات کا ایک، تراویح کے 63 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا اپنی مجلس میں کہ امام ابو حنیفہ اتنا پڑھتے تھے، ہمارے زمانے میں بھی تو کوئی پڑھے، ہم آخری رات میں پوچھیں گے۔ آخری رات میں پوچھا کس نے کتنے پڑھا، تو حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے 55 قرآن کریم پڑھے ہیں۔ آج بھی لوگ ہیں جو صبح سے لے کر ظہر تک ایک، ظہر سے لے کر شام تک ایک قرآن، ایسے روزانہ کے 2 قرآن پڑھتے ہیں۔ بمبئی کی ہجوم والی زندگی میں رہتے ہیں لیکن 2 قرآن چلتے چلتے پڑھتے ہیں۔ وہاں اگر ہم جیسے لوگ حاضر ہوں گے جنہیں اللہ کا کلام کھولنا بھی نہیں آتا، اللہ کا کلام دیکھنا بھی نہیں آتا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک قرآن کریم پڑھ کر نہیں دیکھا، آخرت میں ان کا کیا ہوگا، گاڑی آگے کیسے چلے گی، اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ قرآن طاقوں میں سجانے کے لیے رہ گیا ہے، ہاتھوں میں قسم کے لیے اٹھانے کے واسطے رہ گیا ہے، قرآن صرف قرآن خوانی کے لیے رہ گیا ہے، قرآن مردوں پر پڑھنے کے لیے رہ گیا ہے، قرآن زندہ لوگوں کو تلاوت کروانے کے لیے آیا تھا کہ تمہاری صبح سورہ یاسین سے ہو، تمہاری شام سورہ ملک سے ہو، تمہارا جمعہ سورہ کہف سے ہو، تمہارے سینے میں قرآن کریم کا دل ہو۔ علامہ اقبال کو وفات پائے ہوئے 100 سال ہو گئے، 100 سال پہلے علامہ اقبال نے رونا رویا تھا کہ یہ امت قرآن سے کتنی دور ہوئی ہے۔ تیری محفل بھی گئے، چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے۔ اس 100 سال پہلے اقبال ایسا رو رہا تھا، اگر آج اقبال ہوتا تو اٹک آ جاتا۔ اب تو کسی گھر سے قرآن کریم کی صدا نہیں آتی ہے، بلکہ رمضان المبارک میں بھی مسجدوں میں قرآن لے کر پڑھنے والے نظر نہیں آتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی شہر کو مستقبل کا اگر نقشہ دیکھنا ہو تو اس شہر کے جوانوں کو دیکھ لو، اس شہر کے جوانوں کے ہاتھوں میں اگر تسبیح ہو، نمازیں مسجدوں میں ان کی ہو رہی ہو، اور نمازوں میں مسجدوں میں نمازوں کے بعد وہ تھوڑی دیر اللہ کا کلام لے کر پڑھ رہے ہو، تو ضمانت دے دو کہ اس قوم کو کوئی مٹا
بتا نہیں سکتا، اور اگر ان کے ہاتھ میں آج قرآن نہیں ہے تو پھر تاتاری قوم میں جس وقت فتنہ اٹھا اور بے شمار لوگ مارے گئے، تو اس وقت ایک تعمیر حیات میں ایک چھوٹے سے پیراگراف میں ایک بات لکھی گئی تھی کہ کسی کا اس وقت قتل ہوا تو ان کے جسم سے خون کے فوارے چھوٹے، پڑوس میں ریت رکھی ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے اس پر لکھا جا رہا تھا کہ جب میرا دین مٹ رہا تھا تو تم دیکھ رہے تھے، اب تم مٹ رہے ہو تو میں دیکھ رہا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ مرنے سے پہلے قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کرے، ہم پڑھنا شروع کریں۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ جو پڑھنے کا آغاز کر دے، شروعات کر دے، چاہے پھر اس کو آئے یا نہ آئے، وہ مکمل ہو یا ادھورا رہ جائے، لیکن اس نے پڑھنا شروع کر دیا تھا، محنت شروع کر دیا تھا، تو جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو فرشتے ایک نارنگی جیسا پھل لاتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں۔ اس کے کھانے کی تاثیر اور برکت یہ ہے کہ جب قیامت کی دن وہ اٹھے گا تو حافظوں کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ تو کم سے کم ہم قرآن کریم پڑھنا شروع کریں، ہمارے گھر میں قرآن کریم کے نغمے آباد ہوں، آزاد ہو، اور ہماری صبح اللہ کے نام سے، اللہ کے کلام سے ہو۔ وقت بہت محدود ہے، صرف 8 منٹ باقی رہ گئے ہیں، اس لیے ہم 10 منٹ باقی رہ گئے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں، ان سے اور ہمارے جوانوں سے ہماری گزارش ہے کہ انسان سب سے زیادہ جو بگڑتا ہے بے پردگی سے بگڑتا ہے۔ انسان کی زندگی میں بے دینی جو آتی ہے سب سے زیادہ وہ بے پردگی سے آتی ہے۔ انسان عبادتوں سے دور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو عبادتوں میں مزہ نہیں آتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں جو عبادت مزہ نہیں دیتی، آخرت میں وہ عبادت جزا نہیں دلائے گی۔ یہ جو لوگ روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، آپ بتائیے کیا بغیر مزے کے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جو لوگ 40 سال سے عشاء کی وضو سے فجر پڑھتے تھے، آپ بتائیے بغیر مزے کے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ جو روزانہ 25,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہوں گے، بغیر مزے کے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ ہمیں مزہ نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھیں ہمارے قابو میں نہیں ہیں۔ گناہ دیکھنے سے، گناہ پڑھنے سے اور گناہ کہنے سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے، عبادتوں میں لذت آئے گی۔ اگر ہماری آنکھیں ہمارے قابو میں نہ رہے، ہماری آنکھیں اگر ہمارے قابو میں نہیں رہے گی، ہمارا دل ہمارے اختیار میں نہیں رہے گا، پھر ہماری تنہائی ہمارے اختیار میں نہیں رہے گی، پھر گھر کے گھر برباد ہو جائیں گے، بے پردگی کے وبال کفر تک پہنچیں گے۔ کون سا رمضان آیا اور کدھر شوال آیا، بقرعید کسے کہتے ہیں اور عید الفطر کی خوشی کیا ہوتی ہے، سب واٹس ایپ میں اور انسٹاگرام میں لگے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے خواتین کے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ بہترین عورت کون سی؟ کسی نے کچھ کہا، جا کر حضرت علی نے گھر پوچھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ انہوں نے آ کر مجلس میں سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین عورت وہ ہے جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم اس کو نہ دیکھے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بہترین عورت وہ ہے جس کی نگاہیں جھکی ہو، اور بہترین مرد وہ ہے جس کی نگاہیں جھکی ہو۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو بھی بے دینی سے بچائے، بے حیائی کے طوفان سے بچائے۔